السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کی ہوس اور رشتوں کی بے قدری۔ سسر دو بڑی ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیل آئی تھی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھی، میں اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی ایسی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس گھر میں کوئی 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک میرے شوہر، ایک میں اور ایک سسر کے دور دراز رشتہ دار۔ ان کی اولاد نے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر میرے سسر ان کو گھر لے آئے۔ خاموش فطرت تھی، لیکن بس مجھے ان سے چڑ تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک بوجھ ہیں، میرے سپنوں کے محل میں بدنما داغ ہیں۔ میں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کے لیے کہتی تھی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اماں کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئی اور ابو کو بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر تمام دولت کے تنہا وارث بن گئے اور میں ایسے عظیم وراثت کی مالکہ عالیہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب خمار کم ہوا تو پھر میری سوئی اماں پڑ اڑ گئی۔ روز شوہر کے کان بھر کے جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور ایک دن میرے شوہر نے میرے آگے ہتھیار ڈال دیا۔ اگلے دن صبح اماں کو صاف صاف جواب دے دیا۔ وہ خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن میں یہ مقابلہ جیت چکی تھی۔ فتح کے نشے سے سرشار ہفتہ ہی گزرا تو میرے شوہر انتہائی پریشان تھا۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے سسر پر کافی بینک کا قرضہ تھا۔ بعد میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہ گیا، سب بکتا جا رہا تھا۔ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک کے قرضے کے بدلے میں مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی ہوئی آمدنی سے ایک چھوٹا سا سپرنگ یونٹ خرید لیا اور اس طرح زندگی کا چلنا شروع ہوا۔ میری سب شاہانہ امانت زندگی سب ختم ہو گیا۔ میں نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا۔ میرا اپنا سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ اور یہ سوال اماں کے جانے کے بعد شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات کے بارے میں کچھ معلوم ہونے لگا۔ جس طرح روز جمعے کے آنے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح ماں کے جانے سے رخصت ہو گیا تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گھروں میں برکت بزرگوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور ان کی دعا ہی تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھر میں سکون اور خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بزرگ ہیں تو ان کا احترام کریں۔ اللہ نہ کرے اگر یہ چلے گئے تو آپ کا نصیب بھی ساتھ لے جائیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔